الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. کل ہم نے توبہ کے حوالے سے بات چیت کی تھی کہ اللہ رب العزت نے انسان کو بنایا اور پھر اس کے مقابلے میں دو دشمن کھڑے کر دیے، ایک نفس اور دوسرا شیطان. پھر کس طرح نفس اور شیطان انسان کے اوپر زیادہ غالب ہیں، زیادہ قوت والے ہیں، زیادہ قوی ہیں، اور انسان کو اللہ رب العزت نے توبہ کی طاقت عطا کی ہے کہ جب بھی انسان توبہ طائب ہوگا، سچے دل سے نادم و شرمندہ ہوگا، اللہ رب العزت کے دروازے پہ آئے گا، پروردگار عالم تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے. پھر یہ بات ہوئی تھی کہ توبہ بندے کے اوپر سعادت کے دروازے کھولتی ہے اور توبہ نہ کرنا شقاوت کے دروازے کھولتی ہے. پھر آدم علیہ السلام اور ابلیس کا آپس میں مقابلہ کیا گیا تھا. حضرت آدم علیہ السلام نے توبہ کی تو ان کو 5 چیزوں میں ان نے جلدی کی اور ان کو فائدہ ہوا، اور شیطان نے 5 ہی چیزوں میں تاخیر کی اور ضد کی اور اس کو 5 ہی نقصانات ہوئے. ہم دوبارہ ان کو ایک دفعہ ریپیٹ کرتے ہیں. آدم علیہ السلام نے 5 چیزوں کی وجہ سے سعادت مندی حاصل کی کہ اپنی خطا کا اعتراف کر لیا، اس پر شرمندہ ہو گئے، اپنے آپ کو انہوں نے ملامت کیا، توبہ کی طرف جلدی کی اور اللہ رب العزت کی رحمت سے مایوس نہ ہوئے. شیطان 5 چیزوں کی وجہ سے بدبخت ہوا، شقی ہوا، اپنے گناہوں کا اقرار نہ کیا، اس پر شرمندہ نہ ہوا، اپنے آپ کو ملامت بھی نہ کی، بلکہ گناہ کی نسبت اللہ رب العزت کی طرف کی اور توبہ نہیں کی، اور اللہ رب العزت کی رحمت سے مایوس ہو گیا. تو 5 چیزیں اس کو ملی اور 5 چیزیں آدم علیہ السلام کو. ہم حضور علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہیں تو آقا علیہ السلام کا ایک نام نبی التوبہ ہے. اس کی کئی وجوہات ہیں، اس لیے کہ حضور علیہ السلام زیادہ توبہ استغفار کرنے والے تھے. جیسے کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے روزانہ 100 مرتبہ سے زیادہ توبہ استغفار کیا کرتے تھے. آپ علیہ السلام کی برکت سے امت کے لیے توبہ آسان ہو گئی. چنانچہ بنی اسرائیل کی توبہ جانوں کے قتل کے ذریعے قبول ہو چکی تھی، جبکہ اس امت کا کوئی بندہ دل ہی دل میں نادم و شرمندہ ہوتا ہے، اللہ رب العزت اس کی توبہ کو قبول فرما لیتے ہیں. اس امت کی توبہ کامل توبہ ہوتی ہے، جس کی بدولت دنیا اور آخرت دونوں کے عذابوں سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے. پچھلی امتوں کے لوگ اگر توبہ کرتے تھے تو اس کی بدولت آخرت کے عذاب سے تو بچ جایا کرتے تھے، لیکن دنیا میں ان کو عذاب ضرور ملا کرتا تھا. قرآن و حدیث کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے اللہ رب العزت کی عادت مبارکہ ہی توبہ قبول کرنے کی ہے. چنانچہ اللہ رب العزت بہانے بہانے سے اپنے بندوں کو بخشتا ہے. اللہ رب العزت کا دستور ہے، فارسی کا محاورہ ہے رحمت حق بہانہ میں جوید، اللہ تعالیٰ کی رحمت بہانہ تلاش کرتی ہے. تو اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ میرے بندے مجھ سے توبہ کریں، مجھ سے معافی مانگیں، غلطیوں کا اعتراف کریں، میں پروردگار عالم ان کے تمام گناہوں کو معاف فرما دوں. چنانچہ
کتابوں میں ہم دیکھتے ہیں، ہمیں بہت واقعات اس طرح کے ملتے ہیں۔ بنی اسرائیل کا ایک گناہ گار تھا، جب وہ مرنے لگا تو اپنی اولاد کو اس نے وصیت کی، اور وصیت بھی عجیب و غریب کی۔ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ اے میرے بچوں، جب میں مر جاؤں تو میرے مرنے کے بعد میرے جسم کو جلا دینا۔ جب میرا جسم جل جائے گا تو راکھ بن جائے گی، اس میں سے آدھی راکھ کو سمندروں میں بہا دینا، آدھی راکھ کو ہواؤں میں اڑا دینا، تاکہ میرے جسم کا ہر ذرہ الگ الگ ادھر ادھر بکھر جائے۔ چنانچہ اس نے یہ کہا اور مر گیا۔ اولاد نے باپ کی وصیت پوری کر دی اور اس کے جسم کو جلایا، آدھی سمندر میں راکھ بہا دی، آدھی ہواؤں کے اندر اڑا دی گئی۔ اللہ رب العزت نے سمندروں کو اور ہواؤں کو، راکھ کو اکٹھا کرنے کو کہا تو ذرات اکٹھے ہوئے اور وہ دوبارہ انسان بن گیا۔ اللہ رب العزت نے پوچھا، اے میرے بندے تو نے ایسا کیوں کیا؟ اس بندے نے عرض کی، یا اللہ، مجھے آپ کے سامنے پیش ہونے سے خوف آتا تھا، اس ڈر اور خوف کی وجہ سے میں نے ایسا کیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، اے میرے بندے، اگر تجھے میرا اتنا خوف تھا، جا، میں نے تجھے معاف کر دیا۔ تو اللہ رب العزت کی رحمت بہانے ڈھونڈ رہی ہوتی ہے کہ کوئی بہانہ ملے اور میں اپنے بندے کی مغفرت کر دوں۔ قیامت کا دن ہوگا، ایک بندے کو بلایا جائے گا، اللہ رب العزت اس کا نامہ اعمال دیکھیں گے اور اس میں گناہ ہی گناہ ہوں گے۔ اس کو دیکھنے کے بعد اس کے لیے جہنم کا حکم صادر ہو جائے گا۔ چنانچہ جیسے وہ یہ حکم سنے گا تو جہنم کی طرف چل پڑے گا، دوڑنے لگ جائے گا۔ فرشتے حیران ہوں گے کہ ہمارے سے آگے آگے بھاگ رہا ہے جبکہ جہنم کی طرف جا رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت واپس بلائیں گے، پوچھیں گے، اے میرے بندے، کیا معاملہ ماجرا ہے؟ تو اتنی جلدی کیوں جہنم کی طرف جا رہا ہے؟ وہ جواب دے گا، اے اللہ، جب آپ نے مجھے جہنم میں جانے کا حکم دیا، میں نے سوچا دنیا میں تو میں نے آپ پر کوئی حکم نہ مانا، آج ہی آپ کو حکم مان لیتا ہوں، چنانچہ میں بھاگتا ہوا جہنم کی طرف چلا گیا۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے، اے میرے بندے، تیرے دل میں میرے حکم کا اتنا احترام ہے، جا، اس کے بدلے میں نے تجھے معاف کیا، جنت عطا کر دی۔ اسی طرح ایک اور بندے کو لایا جائے گا، اس کے لیے بھی جہنم کا حکم صادر ہو جائے گا۔ فرشتے اس کو پکڑ کے جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہوں گے اور وہ بار بار پیچھے مڑ کے دیکھ رہا ہوگا۔ وہ اس کو گھسیٹ رہے ہوں گے اور وہ بار بار رک رہا ہوگا، پیچھے مڑ کے دیکھ رہا ہوگا۔ فرشتے حیران ہوں گے، اللہ رب العزت اس کو واپس بلا لیں گے، پوچھیں گے، اے میرے بندے، کیا معاملہ ماجرا ہے؟ عرض کہے گا، اللہ، آپ کی رحمتوں کے بڑے تذکرے سنے تھے، میں دنیا میں ساری زندگی گناہ کرتا رہا، آپ کی رحمت نے میرے گناہوں کو چھپائے رکھا۔ اے میرے مولا، آج آپ نے جب میرے لیے جہنم کا حکم فرمایا، میں مڑ مڑ کے دیکھ رہا تھا، میرے پروردگار کی رحمت کو کب جوش آئے گا، کب میری مغفرت ہو جائے گی؟ اللہ رب العزت فرمائیں گے، اے میرے بندے، اگر تجھے میری رحمت سے اتنی امید ہے، جب میں نے تیرے گناہوں کو معاف کیا، جنت عطا کر دی۔ تو اللہ رب العزت توبہ قبول کرنا چاہتے ہیں، بہانے ڈھونڈتے ہیں اللہ کی رحمت کہ بندے کی کوئی چیز ملے اور اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ توبہ استغفار کے بے شمار دنیاوی اور دینوی فائدے ہیں، اس کی بہت سی برکتیں ہیں جن کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں مختلف مقامات پر کیا ہے۔ سب سے پہلا، اللہ کو اپنے بندوں سے خاص پیار ہے۔ اللہ کو اپنے بندوں سے خاص پیار ہے، اگر وہ غلطی کر کے توبہ کر لیں تو وہ ان سے محبت کرتا ہے۔ یعنی انسان گناہ کرتا ہے پھر توبہ کرتا ہے، تو جب وہ ایسا کام کرتا ہے اللہ رب العزت اس سے محبت کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، یقیناً اللہ رب العزت محبت رکھتے ہیں توبہ کرنے والوں سے۔ اب توبہ کون کرتا ہے؟ جس نے گناہ کیا ہوں۔ تو جو گناہوں سے توبہ کرتا ہے اللہ رب العزت اس کو اپنے محبین میں شامل فرما لیتے ہیں، محبت کرنے والوں میں شامل فرما لیتے ہیں۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین،
اللہ رب العزت محبت رکھتے ہیں توبہ کرنے والوں سے اور محبت رکھتے ہیں پاک صاف رہنے والوں سے۔ تو ہر بندے سے گناہ ہوتے ہیں، خطائیں ہوتی ہیں، تو یہاں سے ہمیں کیا سبق ملا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم فوراً توبہ طائب ہو جائیں، اللہ رب العزت سے معافی مانگ لیں، ہم اللہ رب العزت کے محبت کرنے والوں میں شامل ہو جائیں گے۔ دوسری چیز توبہ کرنے سے جو انسان کو ملتی ہے وہ مغفرت ہے۔ جو شخص اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، بخشش فرما دیتے ہیں۔ فرمایا وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، یہ بھی حقیقت ہے جو شخص توبہ کرے گا، ایمان لائے گا، نیک عمل کرے گا، پھر سیدھے راستے پر قائم رہے گا، ثُمَّ اسْتَدَا، میں اس کے لیے بخشنے والا ہوں۔ جو انسان توبہ کرے گا، نیک عمل کرے گا، پھر سیدھے راستے پہ قائم رہے گا، اللہ رب العزت اس کے لیے بخشنے والے ہیں، وہ بندہ سچی توبہ کا حقدار ہے۔ تو اللہ رب العزت کیا کرتے ہیں؟ اللہ رب العزت جو توبہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، نیک بنتا ہے، سیدھے راستے پہ چلتا ہے، اللہ رب العزت اس کی مغفرت فرما دیا کرتے ہیں۔ تیسری چیز جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ انسان کو فلاح و کامیابی ملتی ہے۔ توبہ کرنا فلاح اور کامیابی کا سبب ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اے مومنو تم سب اللہ کے سامنے توبہ کرو تاکہ تمہیں فلاح نصیب ہو جائے۔ تو جو انسان توبہ طائب ہوتا ہے اللہ رب العزت اس کو فلاح عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے توبہ کی قبولیت ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے توبہ قبول کرنے کا وعدہ بھی فرمایا۔ ارشاد خداوندی ہے وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، جو شخص توبہ کرتا ہے، نیک کام کرتا ہے، وہ اللہ رب العزت کی طرف خاص طور پر رجوع کر رہا ہے، یعنی وہ اللہ رب العزت کے عذاب سے بچے گا اور اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرے گا، یعنی اللہ نے توبہ کی قبولیت کا وعدہ فرما لیا۔ توبہ سے گناہ مٹ جاتے ہیں، بندہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ سچی توبہ کے بدول بندے کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، اسے جنت میں داخلے کا سرٹیفکیٹ عطا کیا جاتا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، اے ایمان والو اللہ کے حضور سچی توبہ کرو، کچھ بعید نہیں تمہارا پروردگار تمہاری برائیاں تم سے جھاڑ دے، تمہیں ایسے باغات میں داخل کر دے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ سبحان اللہ، انسان سچی توبہ کرتا ہے، پکی توبہ کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے بدلے بندے کو جنت عطا فرما دیتے ہیں۔ چھٹی چیز، اللہ رب العزت توبہ کے بدلے بندے کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، ہاں مگر جو کوئی توبہ کر لے، ایمان لے آئے، نیک عمل کرے، اللہ رب العزت ایسے لوگوں کی برائیوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں، اور اللہ تو بڑا بخشنے والا اور بڑا ہی مہربان ہے۔ بظاہر یہ بات عجیب معلوم ہوتی ہے، گناہ نیکی میں کس طرح تبدیل ہو جاتے ہیں، لیکن جب اللہ رب العزت اپنے بندوں کے اوپر مہربان ہوتے ہیں پھر کوئی چیز ناممکن نہیں ہوتی۔ جب انسان توبہ کر لیتا ہے اللہ رب العزت اس کے سابقہ گناہوں کو مٹا دیتے ہیں اور آئندہ توبہ طائب ہو کر نیکی کی طرف متوجہ کر دیتے ہیں، حتیٰ کہ اس کی نیکیاں اتنی زیادہ ہو جاتی ہیں کہ یہ اس برائی کے اوپر زیادتی کر جاتی ہیں۔ پھر توبہ کرنے سے انسان کو دنیا میں بھی فائدے ملتے ہیں۔ توبہ کے فوائد آخرت میں تو ملیں گے ہی ملیں گے، یہ عمل کرنے سے دنیا کے اندر بھی انسان کو فائدہ ملتا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں
وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعُكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، یہ ہدایت دیتا ہے اپنے پروردگار سے گناہوں کی معافی مانگو، پھر اس کی طرف رجوع کرو، وہ تمہیں ایک وقت مقرر تک زندگی سے اچھا لطف اٹھانے کا موقع دے گا۔ تو انسان جب توبہ طائب ہوتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، پھر اللہ رب العزت اس دنیا کے اندر انسان کو لطف اٹھانے کے موقع عطا فرماتے ہیں، اس دنیا میں بھی انسان کو فائدے ہوتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا انسان کی قوت اور طاقت میں زیادتی ہوتی ہے توبہ کرنے سے۔ توبہ استغفار کی بدولت اللہ رب العزت بندوں کی قوت میں اور طاقت میں اضافہ فرما دیتے ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا تھا وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اے میری قوم اپنے پروردگار سے گناہوں کی معافی مانگو، پھر اس کی طرف رجوع کرو، وہ تم پر آسمان سے موسلا دھار بارشیں برسائے گا، تمہاری موجودہ قوت میں مزید قوت کا اضافہ کر دے گا۔ تو جب انسان توبہ طائب ہوتا ہے، انسان معافی مانگتا ہے، تو اللہ رب العزت کی رحمت برستی ہے اور انسان کی قوت میں اضافہ ہو جایا کرتا ہے۔ رمضان المبارک کا یہ وقت آخری ایام چل رہے ہیں، آخری عشرہ شروع ہو چکا، ہمیں چاہیے کہ ہم سچے دل سے توبہ کریں، اللہ رب العزت سے سچے دل سے معافی مانگیں۔ جس نے بھی سچے دل سے اللہ رب العزت سے معافی مانگی، پروردگار عالم اس کو ضرور معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ تو مہینہ ہی شہر غفران ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، پھر آخری عشرہ چل رہا ہے جس کے بارے میں فرمایا وَآخِرُهَا عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، یہ تو جہنم سے خلاصی کا عشرہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس وقت کو غنیمت جانیں، اللہ رب العزت سے سچی پکی توبہ کریں، گناہوں سے سچی توبہ کریں۔ پروردگار عالم ہم سے بہت گناہ ہوئے، بہت خطائیں ہوئیں، شیطان بدبخت نے ہمیں الٹے راستے پہ چلا دیا، اللہ اب ہم سچی توبہ کرنا چاہتے ہیں، اے میرے مولا ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ ایک آخری واقعہ سنا کے اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ وہاب ابن مربع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کان فی زمن موسیٰ علیہ السلام شابن، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک نوجوان تھا، عاتن مسرف علی نفسہ، بڑا سرکش اور بڑا نافرمان تھا، اپنی جان پر بڑی زیادتی کرنے والا تھا۔ وہ اتنا برا تھا کہ بستی کے لوگ اس شخص سے، اس نوجوان سے تنگ آ چکے تھے، سب نے مل کے فیصلہ کیا کہ یہ نوجوان اب یہاں نہیں رہ سکتا، ہم اس نوجوان کو بستی سے نکال دیں گے۔ فَأَخْرَجُوا مِن بَيْنِهِمْ لِسُوءِ فِعْلِهِ، ساری بستی والوں نے اس کے برے کاموں کی وجہ سے اس نوجوان کو بستی سے باہر نکال دیا، یعنی اتنا برا تھا کہ ان لوگوں نے اس کو بستی سے باہر نکال دیا۔ فَحَجَرَتْهُ الْوَفَاةُ فِي خَرْبَةٍ عَلَى بَابِ الْبَلَدِ، اس بندے کو شہر کے دروازے پر ویرانی میں موت آ گئی۔ اب اس وقت دروازے ہوا کرتے تھے شہروں کی، اور اس سے ان نے باہر نکالا، اور اس نوجوان کو اس ویرانی کے اندر اس دروازے کے اوپر جو شہر کا تھا وہاں موت آ گئی۔ فَأَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَى مُوسَىٰ، اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی، إِنَّ وَلِيًّا مِّنْ أَوْلِيَائِي حَضَرَةُ الْمَوْتِ، میرے اولیاء میں سے ایک ولی کو موت آ گئی ہے، فَاحْضُرُوهُ، آپ اس کے پاس جائیے، وَغَسِّلُوهُ، اس کو غسل دیجئے، وَصَلِّ عَلَيْهِ، اس کے جنازے کی نماز پڑھیے، وَقُلْ لِمَنْ كَثُرَ عِصْيَانُهُ يَحْضُرُ جَنَازَتَهُ لَأَغْفِرُ لَهُمْ، فرما دیجئے، اعلان کر دیجئے، جس بندے کے گناہ زیادہ ہیں وہ بندہ اس کے جنازے میں شامل ہو جائے، میں اس بندے کے بھی گناہ معاف کر دوں گا۔ سبحان اللہ، کیا اعلان فرمایا؟ لوگوں کو کہہ دو جس بندے کے زیادہ گناہ ہیں وہ اس نوجوان کے جنازے میں شامل ہو جائے، میں اس کی برکت سے اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دوں گا۔ وَاحْمِلُوهُ إِلَيَّ لَأَكْرِمُ مَثْوَاهُ، اور اس کی قبر میں دفنا دیجئے اس کو، میں اس کے ساتھ اچھا معاملہ کروں گا۔
فنادا، چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا، فی بنی اسرائیل فکثر الناس، بنی اسرائیل میں موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کروایا، بہت سارے لوگ اکٹھے ہو گئے کہ ہم جنازے پہ چاہیں گے، ہر بندہ چاہتا تھا میرے گناہ معاف ہو جائیں۔ اللہ کے پیغمبر اپنی زبان سے مغفرت کی خوشخبری سنا رہے تھے۔ فلما حضروہ عرفوہ، جب لوگ وہاں پہنچے انہوں نے اس نوجوان کو پہچان لیا، فقالو، کہنے لگے، یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی، ھذا هو الفاسق، یہ تو وہ فاسق ہے، الذی اخرجناہ، جس کو ہم نے اپنی بستی سے نکال دیا تھا۔ اے اللہ کے نبی، یہ تو وہی فاسق و فاجر نوجوان ہے جس کو ہم نے اپنی بستی سے گناہوں کی وجہ سے نکال دیا تھا۔ فتعجب موسیٰ من ذالک، حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پر بہت حیران ہوئے۔ فاوحى اللہ الیہ، اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی، صدقوا، یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہم شہدائی، یہ میرے گواہ ہیں، الا انہ لما حضرت الوفاة فی هذه الخربہ، مگر معاملہ یہ ہے جب اس بندے کو اس ویرانی میں موت آئی، نظر یمنۃ و یسرۃ، اس نے اپنی دائیں طرف دیکھا، اس نے اپنی بائیں طرف دیکھا، ولا قریبا، کوئی اپنا قریبی نظر نہ آیا، ورأى نفسه غریبۃ وحیدۃ ذلیلۃ، اس نے اپنے نفس کو غریب دیکھا، اکیلا پایا، ذلیل ہوتا ہوا دیکھا۔ فرفع بصرہ الیہ، پھر اس نے میری طرف یعنی آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، وقال، اور کہا، الہی، اے میرے اللہ، عبد من عبادک، میں تیرے بندوں میں سے ایک بندہ ہوں، غریب فی بلادک، شہر سے نکالا گیا ہوں، لو علمت ان عذابی یزید فی ملکک، اگر میں جان لوں مجھے عذاب دینے سے آپ کی شاہی میں اضافہ ہو جاتا ہے، وعفوک عنی ینقص من ملکک، اور اگر آپ مجھے معاف کر دیں اس سے آپ کی بادشاہی میں کوئی کمی آ جائے گی، لما سألتک المغفرہ، اللہ میں آپ سے کبھی مغفرت کا سوال نہ کرتا، ولیس لی ملجا ولا رجا الا انت، اور نہیں ہے میری کوئی جائے پناہ، نہیں کوئی میری امیدگاہ مگر تو ہی ہے۔ وقد سمعت، میں نے سنا ہے، فیما انزلت انک قلت، آپ نے آیت نازل کی ہے، انی انا الغفور الرحیم، میں بڑا ہی بخشنے والا، بڑا ہی رحم کرنے والا ہوں، فلا تخب رجائی، لہذا میری امید کو نہ توڑنا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، افکان یحسن بی ان اردہ وہو غریب علی الصفہ، اے موسیٰ، کیا یہ بات مجھے سجتی ہے میں اس نوجوان کی بات کو رد کر دیتا اس حال میں کہ وہ پردیسی تھا، وقد توسل الی بی وتضرع بین یدی، اس نے مجھے میری رحمت کا واسطہ دیا، وہ میرے سامنے گڑ گڑایا، وعزتی، مجھے اپنی عزت کی قسم، لو سألنی فی المذنبین من اہل الارض جميعا، اے موسیٰ علیہ السلام، مجھے میری عزت کی قسم، اگر وہ نوجوان پوری دنیا کے گناہگاروں کی بخشش کا سوال کرتا، لَوَهَبْتُهُمْ لَهُ لِذِلِّ غُرْبَتِهِ، میں دنیا کے سارے گناہگاروں کی بخشش کر دیتا۔ سبحان اللہ، کیسی سچی توبہ اس نوجوان نے کی، قوم والوں نے بستی سے باہر نکال لیا، اللہ رب العزت سے اس نے توبہ کی، پروردگار عالم نے معاف فرما دیا اور فرمایا اتنی اچھی توبہ کی ہے، اگر یہ پوری دنیا کے گناہگاروں کی بخشش کے لیے دعا مانگتا میں سب کی دعا قبول کر دیتا۔ یا موسیٰ، اے موسیٰ، انا کہف الغریب، میں پردیسی کی پناہ گاہ ہوں، وحبیبہ وطبیبہ وراحمہ، میں اس کے دوست ہوں، میں اسی کا طبیب ہوں، میں ہی اس پر رحمت کرنے والا ہوں۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں، رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ہر چیز کے اوپر وسیع ہے۔ اللہ رب العزت تو رحمت کرنا چاہتے ہیں، ہم ہی بیٹھے ہوئے ہیں جو رحمت کی طرف متوجہ نہیں ہو رہے۔ یہ رمضان المبارک کا قیمتی وقت گزرتا جا رہا ہے،
اس کا ایک ایک لمحہ انسان کو ولی بنا دینے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ ہمیں چاہیے ہم اس وقت کو ضائع نہ کریں، ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، ایک ایک منٹ قیمتی ہے۔ ہمیں چاہیے ہم نے پوری زندگی گناہ کر لیے، اب اللہ رب العزت سے معافی مانگ لیں، توبہ طائب ہو جائیں، پروردگار عالم کے در پہ آ جائیں۔ وہ پروردگار بخشش کرنے کے لیے انتظار کر رہا ہے، انتظار میں بیٹھا ہے کوئی بندہ جو مجھ سے مغفرت مانگے، مجھ سے بخشش مانگے، میں پروردگار اس کو معاف کر دوں۔ انی انا الغفور الرحیم، میں تو بڑا ہی غفور اور بڑا ہی رحیم ہوں۔ ہمیں چاہیے ہم آج کے دن سچی پکی توبہ کریں۔ پروردگار عالم، ہم نے پچھلی زندگی میں بہت گناہ کیے، اللہ ہم نادم و شرمندہ ہیں، اب سچی توبہ کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں آئندہ نیکوکاری پرہیزگاری والی زندگی عطا فرما۔ پروردگار عالم، ہمارے پچھلے گناہوں کو معاف فرما، اور اللہ آئندہ نیکی تقوی والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جو حضرات بیعت ہونا چاہتے ہیں، توبہ طائب ہونا چاہتے ہیں، انہیں چاہیے کہ یہ کلمات سچے دل سے پیچھے پیچھے پڑھتے جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یہ کلمات پڑھ کے ہم سچے دل سے توبہ طائب ہو چکے ہیں۔ چند معمولات ہیں، ان کو اگر باقاعدگی سے کریں گے دل میں اللہ رب العزت کی محبت آئے گی۔ 100 مرتبہ صبح، 100 مرتبہ شام استغفار پڑھنا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، 100 مرتبہ درود شریف صبح، 100 مرتبہ شام۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ قرآن مجید کی تلاوت کریں، ایک پارہ ہو تو بہت اچھا، ورنہ آدھا پارہ صحیح۔ آج کل تو رمضان المبارک چل رہا ہے، یہ شہر القرآن ہے، شہر الصیام ہے، روزے کا بھی مہینہ ہے، قرآن کا بھی مہینہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ خوب قرآن مجید کی تلاوت کرے، کم از کم 2 دفعہ تو قرآن مجید کم از کم ہمیں مکمل ہر بندے کو کرنا چاہیے۔ رمضان المبارک میں ہر بندے کو یہ کام ضرور کرنا چاہیے۔ قرآن مجید کا ہمارے اوپر ویسے بھی حق ہے، تو ہمیں سال میں اس کو کم از کم 2 مرتبہ مکمل کرنا چاہیے۔ تو رمضان المبارک کا یہ بہترین وقت ہے جس میں ہم یہ اچھا کام کر سکتے ہیں۔ چوتھی چیز، چلتے پھرتے لیٹے بیٹھے دل میں اللہ رب العزت کا دھیان، دست بکار دل بیار، ہاتھ کام کاج میں مصروف، دل اللہ رب العزت کی یاد میں مصروف۔ 5ویں چیز، مراقبہ، صبح یا شام تھوڑی دیر کے لیے آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ رب العزت کی یاد میں ڈوب جائیں۔ یہ سوچیں کہ اللہ رب العزت کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ اب ہم ختم خواجگان کرتے ہیں، درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔
حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير غفرانك ربنا وإليك المصير. درود شریف. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة. درود شریف. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. درود شریف. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. درود شریف. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله ذو فضل على المؤمنين. درود شریف. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. درود شریف. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا. درود شریف. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله ولي المؤمنين. درود شریف. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. دعا کر لیجئے. سبحان ربی الوہاب. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات
پروردگار عالم ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ اللہ وہ گناہ جو ہم نے دن میں کیے معاف فرما، وہ گناہ جو ہم نے راتوں میں کیے معاف فرما۔ اللہ وہ گناہ جو ہم نے محفلوں میں کیے معاف فرما، وہ گناہ جو ہم نے تنہائیوں میں کیے معاف فرما۔ پروردگار عالم وہ گناہ جو ہم نے ارادوں سے کیے وہ بھی معاف فرما، وہ گناہ جو ہم نے بلا ارادے کیے معاف فرما۔ مولا وہ گناہ جو ہمیں یاد ہیں وہ بھی معاف فرما، وہ گناہ جو ہم کر کے بھول گئے وہ بھی معاف فرما۔ اللہ ہم ظاہر میں بندے ہیں، حقیقت میں نہایت گندے ہیں۔ اللہ ہمارے من کی گندگیوں کو دور فرما، اللہ دلوں کی ظلمتوں کو دور فرما۔ پروردگار عالم ہماری نگاہوں کو پاک فرما، دلوں کو صاف فرما، سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما۔ اللہ اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما، انگ انگ سے اپنے ذکر کو جاری فرما، روح روح سے اپنے ذکر کو جاری فرما، ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما۔ اے بے کسوں کے دستگیر، اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے، اے خالی جھولیوں کو بھر دینے والے، پروردگار عالم تیرے چند فقیر بندے تیرے سامنے بیٹھے ہیں، ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں۔ اللہ اٹھے ہاتھوں کو قبول فرما، پھیلی ہوئی جھولیوں کو قبول فرما۔ پروردگار عالم کبھی بھی بے سہارا نہ فرما، اللہ کبھی بھی بے آسرا نہ فرما، کبھی بھی اپنے در سے دور نہ فرما۔ مولا در در کے دھکے کھانے سے محفوظ فرما۔ اللہ جسے آپ کے در سے دھکے لگ جاتے ہیں دنیا میں اسے کوئی دوسرا منہ لگانے والا نہیں ہوتا۔ اے میرے مولا ہمیشہ اپنے در سے عطا فرما، اللہ ہمیشہ اپنے در سے عطا فرما۔ اے میرے مولا ہمیں علت سے محفوظ فرما، قلت سے محفوظ فرما، ذلت سے محفوظ فرما۔ مولا عزتوں بھری زندگی عطا فرما، اللہ اپنے قرب کے بعد دوری سے محفوظ فرما، سیدھا رستہ ملنے کے بعد بھٹکنے سے محفوظ فرما، عزت حاصل ہونے کے بعد ذلیل و خوار ہونے سے محفوظ فرما۔ اے میرے مولا ہدایت ملنے کے بعد گمراہی سے محفوظ فرما، علم حاصل ہونے کے بعد جہالت کے کاموں سے محفوظ فرما۔ پروردگار عالم نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو خیریں مانگی ہمیں وہ تمام خیریں عطا فرما، جن شرور سے پناہ مانگی ہمیں بھی پناہ عطا فرما۔ اے میرے مولا جن گھروں میں جوان بچے بچیاں ان کو مستقبل کو روشن فرما، ماں باپ کے لیے فرض ادا کرنے آسان فرما، اللہ اچھے نیک مخلص ساتھی عطا فرما۔ پروردگار عالم جو اولاد نرینہ کے طلبگار ان کو نیک صالح اولاد نرینہ عطا فرما، جو صاحب اولاد ان کی اولادوں کو نیکوکار بنا، فرما بردار بنا، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اللہ اولاد کے غموں سے محفوظ فرما، اولاد کے دکھوں سے محفوظ فرما، اللہ اولاد کی پریشانیوں سے محفوظ فرما۔ پروردگار عالم رمضان المبارک کا آخری اشرہ چل رہا ہے، اے میرے مولا ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، اللہ جہنم سے ہمیں بری فرما، اللہ جہنم سے خلاصی عطا فرما، اللہ ہمارا ٹھکانہ جنت بنا۔ پروردگار عالم ہم آپ کے کمزور بندے ہیں، اللہ ہم سے گناہ ہوئے خطائیں ہوئیں، اے میرے مولا ہم اقراری مجرم ہیں، اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، اللہ تمام گناہوں کو معاف فرما۔ اے میرے مولا ہم آپ سے سچی توبہ کرتے ہیں، اللہ سچی توبہ کرتے ہیں، اللہ آج آپ سے معافی مانگنا چاہتے ہیں۔ اللہ نفس نے ہمیں بھٹکایا، شیطان نے ورغلایا، ہمیں آپ سے دور لے گئے، اے میرے مولا اب آپ کے در پہ آئے بیٹھے ہیں، اللہ ہاتھ پہ لائے بیٹھے ہیں، اے میرے مولا ہم سے راضی ہو جا، پیارے اللہ راضی ہو جا۔ اللہ اگر ہم نے آپ کو اتنا ناراض کر لیا کہ آپ ہم سے راضی نہیں ہونا چاہتے، اے میرے مولا پھر بھی ہم سے راضی ہو جا، اللہ پھر بھی راضی ہو جا۔ اے میرے مولا آپ کو منانا اس وقت تک ضروری ہے جب تک کہ آپ مان نہ جائیں، پیارے اللہ مان جائیے، پیارے اللہ مان جائیے، پیارے اللہ مان جائیے۔ اے میرے مولا ہم نے اس دنیا میں دیکھا ہے بچہ اپنے کپڑے خراب کر لیتا ہے، سب اس سے گھن کھاتے ہیں، اپنے سے دور کرتے ہیں، اللہ ماں اس کو اٹھاتی ہے، نہلاتی دھلاتی ہے، صاف کپڑے پہناتی ہے، پھر ہر کوئی اسی بچے کو پیار کر رہا ہوتا ہے۔ اے میرے مولا ہم نے بھی گناہوں سے اپنے آپ کو آلودہ کر لیا، میرے مولا اب ہم آپ کے در پہ آئے بیٹھے ہیں، اللہ سچی توبہ کرنا چاہتے ہیں، اللہ سچے دل سے معافی مانگ رہے ہیں۔ اے میرے مولا ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، اللہ خطاؤں سے درگزر فرما۔ پروردگار عالم آپ نے قرآن مجید فرمایا انما الصدقات للفقراء، صدقات فقیروں کے لیے ہوتے ہیں۔ دوسری جگہ آپ نے فرما دیا یا ایھا الناس انتم الفقراء،
اے انسانوں تم سب کے سب فقیر ہو۔ اللہ جب ہم فقیر ہیں اور فقراء کے لیے صدقے ہوتے ہیں، مولا ہمیں اپنی غفاری کا صدقہ دے دیجئے، اللہ ستاری کا صدقہ دے دیجئے، اللہ اپنی رحیمی کا صدقہ دے دیجئے۔ اے میرے مولا، یوسف علیہ السلام کریم تھے، اللہ انہوں نے اپنے بھائیوں کو کہہ دیا تھا لا تثریب علیکم اليوم۔ ہے میرے مولا، آپ کے محبوب علیہ السلام کریم تھے، انہوں نے فتح مکہ کے دن قریش مکہ سے کہہ دیا تھا لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تمہارے اوپر کوئی سوال نہیں۔ اے میرے مولا، آپ تو سب کریموں سے بڑے کریم ہیں۔ اے میرے مولا، آج آپ بھی فرما دیجئے لا تثریب علیکم اليوم ادخلوا انتم الطلقاء۔ پروردگار عالم فرما دیجئے، اللہ فرما دیجئے، اللہ ہماری خطائیں مٹ جائیں گی، اللہ گناہ ختم ہو جائیں گے۔ اے میرے مولا، نبی علیہ السلام نے جو خیریں مانگی ہمیں وہ تمام خیریں عطا فرما، جن شرور سے پناہ مانگی ہمیں بھی پناہ عطا فرما۔ مولا ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما۔ اللہ بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ اے میرے مولا، جو مریض ہیں ان کو شفا عطا فرما۔ اللہ جو قرض کی وجہ سے پریشان ہیں ان کی قرضوں کی ادائیگی کی سبیل پیدا فرما۔ اے میرے مولا، ہمارے روزوں کو قبول فرما، تراویح کو قبول فرما، قرآن مجید کی تلاوت کو قبول فرما۔ اللہ جو کمی کوتاہی رہ گئی اس کو معاف فرما۔ پروردگار عالم، پوری دنیا کرونا وائرس کی وجہ سے پریشان ہے، اللہ اس وبا سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ پروردگار عالم، ہمارے عزیز اقارب مشائخ رشتہ دار جو فوت ہو گئے ان کی مغفرت فرما، جن کے آپ نے مغفرت کر دی قرب کے اعلیٰ ترین درجات عطا فرما۔ اللہ ہمارے ایسے جی دامت برکاتہم عالیہ کی زندگی میں برکت عطا فرما، صحت میں برکت عطا فرما، رزق میں برکت عطا فرما۔ مولا قدم قدم اپنی برکت شامل حال فرما۔ اے اللہ، ہمارے اس ادارے مہد اور امہد کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما۔ اللہ اس کو مینارہ نور بنا اور یہاں کا نور دنیا کے کونے کونے تک پہنچا۔ اللہ اس کے اندر جتنے طلباء ہیں یا جتنے اساتذہ پڑھاتے ہیں یا دوسرے کام کرنے والے حضرات ہیں، اللہ سب کو اپنے مقربین بندوں میں شامل فرما، سب کو اپنے رضا والی زندگی عطا فرما۔ اللہ جس کی جو پریشانی ہے اس کو دور فرما۔ اے میرے مولا، حاضرین مجلس کی دلوں کی جو نیک تمنائیں ہیں ان کو پورا فرما۔ اللہ جو نیک مرادیں ہیں ان کو پورا فرما۔ مولا جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔